وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين کرام کے لائق وارثان محراب منبر، علماء کرام، حفاظ کرام، سناخنان رسول، غلامان رسول، بانیان محفل، سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ بولنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، سبحان اللہ کہیں گے، آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کے لیے اس سبحان اللہ کو شامل کریں گے تو ان کا بھی فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے جب بیٹھے ہیں تو اپنے بیٹھنے کا، موجودگی کا ثبوت فراہم کریں، جب بات دل پہ لگے تو دل سے صدا نکلے سبحان اللہ۔ آج کی محفل ہمارے محترم نمبردار حاجی محمد جزاد صاحب مرحوم مغفور کے لخت جگر، راجہ محمد افضال صاحب، راجہ گلفراز صاحب کے برادر اکبر، راجہ محمد ارشد صاحب کے ماموزاد بھائی، راجہ محمد اعجاز مرحوم مغفور کی روح کو اشارے ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ جمی پسماندگان سے، لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے مالک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم مرحوم کو اپنی جوار رحمت میں بلند و بالا مقام عطا فرمائے۔ اونچی آواز سے کہہ دیں آمین۔ جو کہ وقت مختصر ہے، اپنے وقت پہ دعا کرنی ہے، اس لیے میں بلا تمہید اپنے عنوان کی طرف آ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قو انفسکم و اہلیکم نارا، خود بھی اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، جو تمہارے زیر کفالت افراد ہیں، ان سب کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ اس لیے کہ جہنم کا رستہ بڑا آسان ہے، جہنم کا رستہ بڑا آسان ہے، اس میں بڑی آسائشیں ہیں، بڑی آسانیاں ہیں، بڑی سہولیات ہیں، اس میں بڑی کشش ہے۔ جو کہ میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے جہنم کے گرد خواہشات، شہوات کا جال بچھا رکھا ہے۔ انسان کے لیے حسن، شراب، شباب، خواہشات نفس، یہ چیزیں جو ہیں ان میں بڑی کشش ہے، اپنی جانب انسان کو متوجہ کرتی ہیں۔ تو یہ جہنم کے ارد گرد انہی چیزوں کا جال بچھا رکھا ہے رب نے، اور ہر انسان اندر جاتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، بیشتر لوگ ادھر جا رہے ہیں۔ میرے رب نے فرمایا قلیل من عبادی الشکور، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے ہیں، جو اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں، جو جنت کے راستے پہ چلنے والے ہیں، جو صراط مستقیم پہ چلنے والے ہیں۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں، زیادہ تر لوگ شیطان کے راستے پہ، شیطان کے نقش قدم پہ، جہنم کی راہ پہ چل رہے ہیں۔ اور یاد رکھو جہنم کی راہ پہ چل کے ہم کبھی جنت میں نہیں جا سکتے، جہنم کے راستے پہ چلتے ہوئے کبھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ اس لیے واصف علی واصف صاحب نے ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ آج کا انسان بڑا عجیب ہے، وہ زندگی فرعون جیسی گزارنا چاہتا ہے، زندگی فرعون جیسی، یعنی اپنی مرضی کی، عیش و عشرت کی، لیکن موت جناب موسیٰ کلیم اللہ جیسی چاہتا ہے کہ میں زندگی فرعون جیسی جیوں اور موت آئے تو مجھے موسیٰ کلیم اللہ جیسی۔ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا جس طرح جیو گے
مرو گے تو جس رستے پہ چلیں گے اسی رستے کے اختتام پہ منزل بھی وہی ملے گی جو اس رستے کی طرف جاتی ہے۔ تو دوستانی گرامی قدر، اگر جنت کو پانا ہے تو جنت کے رستے پہ چلنا ہوگا، اگر اللہ کی مرضی کو حاصل کرنا ہے تو اللہ کی مرضی سے جینا پڑے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ، کہ جہنم کا رستہ بڑا آسان ہے، بڑی کشش ہے، بڑی اس میں جانے والا انسان کے لیے دل فریب مناظر ہیں، سہولیات ہیں، ایش و عشرت کا ہر سامان ہے، لیکن جہنم کے اندر جو جاتا ہے تو فرمایا جہنم کے اندر بڑے شدید عذاب ہیں، کھانے کے لیے تھوت کانٹوں والی، پینے کے لیے خون اور کھولتا ہوا خون اور پیٹ بدبودار وہ غذا ہے، اور پھر فرمایا جہنم کے اندر اگر سوئی کے ناک جتنا بھی سوراخ ہو جائے نا تو اس سے جو گرمی جہنم کی حرارت باہر آئے تو دنیا میں نہ کوئی سبزہ باقی رہے نہ ہی دنیا کے اندر کوئی جاندار زندہ رہے۔ اتنے سخت عذاب اللہ نے جہنم میں تیار کر رکھے، لیکن ہمیں اس بات کی پرواہ کوئی نہیں ہے کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں، جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں یا جہنم کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو یہ جہنم کا راستہ بڑا آسان ہے، بڑی اس میں کشش ہے، لیکن جو جہنم پہنچ جاتا ہے تو وہاں کی زندگی بڑی دشوار ہے، یہ عذاب ہیں، طرح طرح کے عذاب ہیں۔ اور اس کے برعکس جنت کا راستہ بڑا مشکل ہے۔ بولیے جنت کا راستہ، جنت کا راستہ بڑا مشکل ہے، قدم قدم پہ تکالیف، قدم قدم پہ آزمائشیں، قدم قدم پہ مصیبتیں، قدم قدم پہ صدمے، قدم قدم پہ رکاوٹیں، نفس رکاوٹ ڈالتا ہے، شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے، معاشرہ نیکی کے راستے پہ نہیں چلنے دیتا۔ آپ برے کام کریں کوئی نہیں منع کرے گا، اچھا کام کرے ہر کوئی نقص نکالے گا، کیڑے نکالے گا، نکتہ چینیاں کرے گا، انگلی اٹھائے گا، یہ کیا کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو، ویسا کیوں کر رہے ہو، یہ کہاں لکھا ہے، اس کا کیا ثبوت ہے۔ تو اچھائی کے راستے پہ چلنا مشکل ہے، نفس بھی دشمن، معاشرہ بھی دشمن، شیطان بھی دشمن، اور ہر قسم کی تکالیف، ہر قسم کی پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیف، آزمائشیں، بڑا کٹھن راستہ ہے۔ اس لیے میاں صاحب آ کے کھڑی بولے یار ہنتے بول دو انکل سورت تو بغیر دشہرت تو بغیر سبحان اللہ دی صدا برات کیتا چاہتا۔ تو دوستانی گرامی قدر یہ جنت جو ہے بڑی اعلیٰ منزل ہے۔ اندر پولیس نے وہاں ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان میں پھرک پڑی ہے، نہ کسی دماغ کے اندر اس کا جناب والا نقشہ اور خیال آیا ہے۔ ایسی اللہ نے جنت کے اندر اہل ایمان کے لیے نعمتیں آسائشیں تیار کر رکھی ہیں، لیکن اس کا راستہ بڑا دشوار ہے، راستے میں بڑی مصیبتیں ہیں، راستے میں بڑی تکالیف ہیں، راستے میں جناب والا بڑی رکاوٹیں ہیں، راستے کے اندر بڑی آزمائشیں ہیں، راستے میں جناب والا بڑا کٹھن راستہ ہے، پرتکلف راستہ ہے۔ اس لیے تو میاں صاحب بولے آپ فرماتے ہیں کہ چل بل ہانڈی اترے کبھی بچے ذبح کرانے پڑتے ہیں، کبھی اپنی جان لٹانا پڑتی ہے، کبھی اپنا مال قربان کرنا پڑتا ہے، کبھی بھوک پیاس برداشت کرنا پڑتی ہے روزے کی حالت میں، کبھی سفر کی صحبتیں اٹھانا پڑتی ہے حج کے سفر کی صورت میں، کبھی جہاد کی صورت میں جانے والا کافر کی تلواروں کے سامنے جان ہتھیلی پہ رکھ کے کود جانا پڑتا ہے میدان عمل کے اندر، میدان جہاد کے اندر۔ میرا مالک جنت دیتا ہے لیکن آزما کے دیتا ہے۔ اب تو وہ مٹی کے برتن کا دور گزر گیا ہے، بہت شاذ نظر آتے ہیں، لیکن بچپن میں ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ برتن مٹی کے لینے جاتے تھے نا تو بوڑھی مائیاں ان کو جانے والا اٹھا کے پہلے کھٹکھٹاتی تھی، آواز سے اندازہ لگاتی تھی، کھٹکھٹا کے بجا کے کہ یہ ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، کہ چونکہ ٹوٹے ہوئے برتن کی آواز اور ہوتی ہے، سالم برتن کی آواز اور ہوتی ہے، وہ کھٹکھٹا کے چیک کر
کے لیتی تھی، اور اس دور میں 8 آنے کا جناب وہ مٹی کا پیالہ جو ملتا تھا، تو 8 آنے کا برتن لینے کے لیے، مٹی کے برتن کو 8 آنے کا لینے کے لیے ایک بوڑھی عورت کھٹکھٹا کے ٹھوک بجا کے چیک کر کے لیتی ہے، ناقص تو نہیں ہے، ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، خام تو نہیں ہے، صحیح ہے کہ نہیں، چیک کر کے بجا کے لیتی ہے۔ تو مالک نے جنت اعلیٰ بنائی ہے، اعلیٰ مقام بنایا ہے، بڑی نعمتیں بنائی ہیں، حسین باغات لگائے ہیں، نہریں اللہ رب العزت نے چلائی ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، اور زمزم کے پانی ہے، حوض کوثر ہے، سلسبیل ہے، اعلیٰ قسم کے پانی ہے، اور وہاں حوران جنت ہے خدمت کے لیے، خوبصورت محلات ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اعدت للمتقین، وہ جنت ہم نے متقی لوگوں کے لیے تیار کی ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، اتنی اعلیٰ جنت، اتنے اعلیٰ مقامات، اتنا اعلیٰ جناب والا وہ منظر کہ جہاں جناب والا اندر العزت کے نبی رہیں گے، اندر العزت کے رسول رہیں گے، شہید رہیں گے، صدیقین رہیں گے، اولیاء رہیں گے، صلحاء رہیں گے، متقی لوگ رہیں گے، تو اس کے لیے رب نے پھر یہ جناب والا پھر اندر العزت چیک کرتا ہے، آزماتا ہے مصیبتوں کی پھٹیوں میں جھونک کے، آزماتا ہے کبھی جان کی آزمائش، کبھی مال کی آزمائش، کبھی اولاد کا صدمہ، کبھی بہن بھائیوں کا صدمہ، کبھی کوئی مصیبت، کبھی کوئی دکھ، کبھی کوئی آفت و بلا، قدم قدم پہ آزمائش ہے۔ اللہ العزت نے جنت کا جتنا حسین جنت ہے، قیمتی جنت ہے، اتنا رستہ مشکل ہے، دشوار ہے، تو جہنم کا رستہ تو بڑا آسان ہے، بڑی سہولیات ہے، بڑی کشش ہے، لیکن منزل بڑی بری ہے، وہاں عذاب بڑے سخت ہے۔ جنت جتنی اعلیٰ منزل، اس کا راستہ اتنا دشوار، اتنا مشکل ہے، اتنا مشکل ہے۔ یہ اندر العزت نے اس لیے تو دوستان گرامی قدر عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، ایک جوان کے پاس دیکھا کہ ان کے چہرے اترے ہوئے ہیں، رنگ زرد پڑ گئے، بدن نہیں ہے، کمزور ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، سلام کے بعد پوچھا، فرمایا تم کس وجہ سے پریشان ہو، یہ چہرے کیوں اترے ہوئے ہیں، یہ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے، چہرے کا رنگ زرد کیوں ہے، کمزور کیوں تمہارا جسم ہے، نحیف کیوں تمہارا بدن ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے اندر العزت کے ڈر کی وجہ سے کہ وہ بے نیاز ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے، بڑا بے نیاز ہے، اس بے نیاز سے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رب ناراض ہو جائے اور جہنم میں جھونک دے، جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، ہمیں جہنم سے بڑا ڈر لگتا ہے، اور لگنا بھی چاہیے کہ وہ بے نیاز جو ہے، وہ بے نیاز جو ہے۔ اس لیے تو کھڑی کے تاجدار رومی کشمیر بولے، آپ فرماتے ہیں کہ عدل کریتا، عدل کریتا تھرے در کمبر اچیا شانہ والے کہ فضل کریتا بخشے جاوے میں ورے کے منہ ڈرنا چاہیے، جہنم سے ڈرنا چاہیے، اور اندر العزت کی ذات سے ڈرنا چاہیے، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ دیکھیے نا اس کی جب بے نیازی کی طرف والا تلوار چلتی ہے، شیطان نے ہزاروں سال عبادت کی ہے یا لاکھوں سال عبادت کی ہے، لیکن ایک سجدہ جناب آدم کو نہیں کیا، آدم کے سامنے سر کو نہیں جھکایا، تعظیم بجا نہیں لایا، پروٹوکول آدم کو نہیں دیا، اندر العزت نے اس کی ہزاروں سال کی اور لاکھوں سال کی عبادت کو نہیں دیکھا، بلکہ ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے ساری عبادت منہ پہ دے ماری ہے اور راتے درگاہ کر دیا، راتے درگاہ کر دیا۔ بے نیاز جو ہے، بے نیازی سے ڈرنا چاہیے، اس لیے اولیاء بھی رب سے ڈرتے ہیں، صوفیاء فقراء سے بھی صوفیاء فقراء بھی رب سے ڈرتے ہیں، انبیاء بھی اللہ العزت سے خوف کھاتے ہیں، وہ بھی ڈر والا ڈرتے ہیں کہ بے نیاز ہے، ڈرنا چاہیے، بے نیاز ہے، اس کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے۔ خدا جانے انجام کیا ہوگا، ساری زندگی اچھے اعمال کرتے رہے، ساری زندگی نیکی کرتے رہے، ساری زندگی عبادت کرتے رہے، ہو سکتے ہیں موت کے وقت کلمے پہ، ایمان پہ خاتمہ نہ ہو، کلمہ نصیب نہ ہو، تو پھر ساری جناب والا زندگی کی محنت درائے آ جائے گی۔ اس لیے میاں صاحب فرماتے ہیں کہ پانی بھرنی بنیاریاں تے رنگا رنگے گھڑے
دنیا سے ایمان سلامت لے گیا، اعمال کو بچا کے لے گیا، اس میں ریا کو داخل نہیں ہونے دیا، نبوت و نمائش کو دکھلاوے کو جڑ والا ذرا سا داخل نہیں ہونے دیا. وہ بڑا خوش قسمت ہے، وہ قیامت کامیاب ہو جائے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تمہارے چہرے کے رنگ پہ زردی ہے، چہرے پہ زردی، بدن نعیف، بدن کمزور، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے رب کی بے نیازی سے ڈرتے ہیں، جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہیں. فرمایا ڈرنا چاہیے کہ جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، جہنم کا عذاب بڑا شدید ہے، ڈرنا چاہیے. اور مالک بھی بے نیاز ہے. دوسرے گروہ کے پاس گئے، دوسرے گروہ کے پاس، ان کے بھی چہرے والا چہرے کا رنگ زرد ہے، بدن کمزور ہے، ضعیف ہے. ان سے پوچھا جناب تمہیں کیا ہوا؟ تمہیں کیا ہوا؟ وہ تو جہنم سے ڈر رہے ہیں، جہنم کے عذاب سے ڈر رہے ہیں، اور بے نیاز کی شان بے نیازی سے ڈر رہے ہیں. تمہیں کیا ہے؟ تمہارا بدن کیوں کمزور ہے، کیوں ضعیف ہے، چہرے کا رنگ زرد کیوں ہے، تمہاری رنگ والا چہرے پہ کیوں رونق نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے ہم جنت کے مشتاق ہیں. ہم بولیے ہم دوستان گرامی قدر وہ کہنے لگے ہم جنت کے مشتاق ہیں، جنت تلاش کر رہے ہیں، جنت کے حصول کی کوشش کر رہے ہیں. دنیا جب رات کو سو جاتی ہے ہم اپنے بستروں سے جا کے بستروں سے اپنے پہلو جدا کر لیتے ہیں، بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں، نیند کو قربان کر دیتے ہیں کہ جنت کو حاصل کرنا آسان نہیں ہے. جنت کو رب نے فرمایا اعدت للمتقین، اور رب نے پارسا لوگوں کے لیے بنائی ہے، رب نے متقی لوگوں کے لیے بنائی ہے، رب نے نیک لوگوں کے لیے بنائی ہے، نیکوکاروں کے لیے بنائی ہے. آسان نہیں ہے جنت کا حصول، اور جنت کا رستہ بڑا دشوار ہے، جنت کا رستہ بڑا کٹھن ہے، جنت کا رستہ بڑا مشکل ہے. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں جو جنت میں پہنچ گیا ایک لمحے کے لیے جنت میں جب جائے گا تو جانے کی دیر ہوگی. جتنی تکلیفیں اٹھائی، جتنی مصیبتیں جھیلی، جتنے صدمے برداشت کیے، جتنی تھکن تھی، وہ ساری تکالیف، وہ سارے صدمے، وہ ساری تکلیفیں، وہ سارے درد جنت میں جاتے ہی ساری بھول جائیں گے. ساری بھول جائیں گے. جنت مقام بھی ایسا ہے، جنت سے وہ ساری تھکن تکلیف بھول جائیں گے جنت میں جا کر. شاکر شجاع آبادی، شاکر شجاع آبادی بہت بڑا شاعر ہے، مہان شاعر ترقی کا، لیکن ایک عرصے سے بیچارہ مفلوج ہے، عرصے بے نیاز ہے. اتنا بڑا شاعر ترقی ہے، سب سے بڑا شاعر، لیکن مفلوج ہے. فالج کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں بھی یوں اڑ گئے بیچارے کے، ہاتھ پاؤں بھی اڑ گئے، یوں اڑ گئے. ایسی بیماری ہے. اتنا بڑا مہان شاعر لیکن معذور، مفلوج، اس کے عذاب. وہ ایک دن صافی گیا، اس نے انٹرویو لیا، اس نے سوال کیا شاکر صاحب بڑا عرصہ گزر گیا ہے، بڑا عرصہ گزر گیا بیماری میں، چرپائی پہ لیٹے ہوئے، خود بیٹھ بھی نہیں سکتے، چل بھی نہیں سکتے، خود اپنے ہاتھوں سے کھا بھی نہیں سکتے کہ جناب ہمارا ہاتھ اس طرح مڑے ہوئے ہیں، اس طرح مڑ گئے ہیں. تو جناب کیسا محسوس کرتے ہیں؟ یہ زندگی ہے تو بڑی دشوار. شاکر شجاع آبادی نے بڑے کمال کا شعر کہا، جواب دیا اس کو. تو دوستان گرامی قدر شاکر شجاع آبادی نے سوال کرنے والی ساتھی کو جو جواب دیا آپ فرماتے ہیں، اور بڑی کمال کی بات کی ہے، کہتے ہیں اتھاں جو
جزا مرسی تھکیڑے سارے ویسن نبی مرسی خدا چلنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، کپڑے بدلنے کے لیے، واش روم جانے کے لیے، عذاب ہے زندگی، لیکن کہتے ہیں تھکیڑے سارے لہ ویسن، تھکیڑے سارے لہ ویسن نبی مرسی خدا مرسی۔ اللہ جب جنت عطا فرمائے گا نا تو حضور کا فرمان ہے جاگتے ایک لمحے کے لیے بس اندر قدم ٹکائیں گے، قدم رکھیں گے جنت میں، ساری تھکن تکلیف بیماریاں اداسیاں سب کچھ ختم ہو جائیں گی۔ انسان بھول جائے گا کہ میں نے کوئی تکلیف بھی اٹھائی تھی، میں نے کوئی صدمہ بھی جھیلا تھا، میں مشقت بھی اٹھائی تھی، کسی مصیبت کا سامنا کیا تھا، مجھے جناب والا بیماری کا سامنا تھا، یہ میں نے مصیبت جھیلی ہے، سب کچھ بھوک پیاس تکلیف ساری بھول جائے گی جنت میں جاتے ہی۔ اس لیے وہ اعلیٰ مقام ہے، تو فرمایا جنت کے حصول کے لیے پھر کوشش تو کرنا پڑتی ہے نا، ایسے نہیں مل جاتی۔ لگے جناب ہمارے چہرے اس لیے اترے ہیں، رنگ اس لیے زرد ہے، بدن اس لیے کمزور ہے، جنت کا اشتیاق ہے، جنت کا بڑا شوق ہے، اور جنت کا شوق ہو تو پھر اس کی تلاش بھی کرنا پڑتی ہے، ایسے نہیں مل جاتی، راہ میں جاتے ہی نہیں مل جاتی، اس کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے، جنت والے اچھی عمل کرنا پڑتے ہیں، تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے، گناہوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، لذتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، خواہشات کو کچلنا پڑتا ہے، اور جن والا اپنے آپ کو حرام سے بچانا پڑتا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ناانصافیاں حق تلفیاں یہ ساری جو دنیا میں ہو رہی ہیں ان سے دامن بچانا پڑتا ہے، جنت تب ملتی ہے۔ اس لیے ہم کمزور ہیں اور اس لیے بدن نحیف ہے، چہرے کا رنگ زرد ہے، فرمایا اچھی بات ہے، جنت کوشش اس کے لیے کرنی چاہیے کہ کوشش سے ملتی ہے، ایسے نہیں مل جاتی۔ بڑی رونق ہے، بڑی تابانی ہے، چمک رہا ہے، دمک رہا ہے۔ پوچھا بھی جناب تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو جہنم سے ڈر رہے تھے، یہ جنت کے خواہش مند ہے، اور تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تمہارا بدن کیوں کمزور ہے؟ لیکن چہرے کا رنگ جو ہے یہ ٹھیک ہے، اس میں توانی ہے، نورانیت ہے، کشش ہے، چمک ہے، کمزوری کے باوجود چہرہ اپنی جگہ کو سلامت ہے۔ تو دوستان گرامی قدر کو کہنے لگے ہمیں نہ جنت سے غرض ہے نہ جہنم سے غرض ہے، ہم تو اپنے پروردگار کے طالب ہیں، ہماری تو دل والا ہماری تو تمنا یہ ہے، ہماری تو خواہش ہے، ہماری تو کوشش ہی ہے کہ رب راضی ہو جائے، رب مل جائے، رب کا وصال نصیب ہو جائے، رب کی محبت نصیب ہو جائے، رب کی رضا مل جائے، رب کو پالے۔ بس اللہ العزت کی محبت کی وجہ سے ہمارے بدن کمزور ہو گئے، ہمیں عشق کی آگ نے جلا کے رکھ دیا، ہمیں نہ کوئی جنت کا لگنے والا لالچ ہے نہ جہنم کا خوف ہے، اور ایسی لوگوں کے لیے شہر کا قلم اٹھا اور وہ بول کے کہتے ہیں جنت میں بھیجیا مجھے، جنت میں بھیجیا مجھے، دوزخ میں ڈال دے، جنت میں بھیجیا مجھے، دوزخ میں ڈال دے، جنت میں بھیجیا مجھے، دوزخ میں ڈال دے، جلوہ دکھا کے میرے دل کی حسرت نکال دے، جلوہ دکھا کے میرے دل کی حسرت نکال دے، جلوہ دکھا کے میرے دل کی حسرت نکال دے، جنت میں بھیجیا مجھے، دوزخ میں ڈال دے، جنت میں بھیجیا مجھے، دوزخ میں ڈال دے، جلوہ دکھا کے میرے دل کی حسرت نکال دے، جلوہ دکھا کے جنت تو جنت سے کوئی سرکار نہیں ہے، نہ جنت کی لعنت میں اس کی عبادت کرتے ہیں، نہ جہنم کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں، اور یہ عبادت کا اعلیٰ درجہ ہے، اعلیٰ درجہ جنت و جہنم سے بے نیاز ہو کر فقط اس وجہ سے کہ عبادت اس کا حق ہے، وہ ہمارا معبود ہے، اور اسی میں اس کی رضا ہے، ہم نے تو رب کو راضی کرنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے۔ ہماری منزل جنت نہیں، ہماری منزل جہنم نہیں، ہماری منزل جو جنت و جہنم کا خالق ہے اس کی ذات ہے، اس کی محبت نے ہمیں جلا
اس کی محبت اور عشق کی بھٹی میں جانا ہے. حضرت شاہ منصور حلاج کو 17 دن گزر گئے جیل میں اور 18ویں دن انہیں سولی پہ لٹکا جانا تھا. سزائے موت ہو گئی تو حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ گئے ملاقات کے لیے. پوچھا منصور عشق کیا ہے؟ ذرا عشق کی حقیقت تو بتا دیں. کہنے کہ آج نہیں کل آنا. آج نہیں. کیا سوال کیا حضرت ابو بکر شبلی نے؟ منصور تو کیا عاشق تھا نا اور عاشق کی تعریف عاشق ہی کر سکتا ہے عشق کی تعریف. جناب عشق کیا ہے؟ عشق حقیقت کیا ہے؟ سمجھا دو ذرا مجھے. تو کہنے لگے کل آنا. دوسرے دن جب لے جا رہے تھے سولی پہ لٹکانے کے لیے تو حضرت شاہ منصور کو لے کے جا رہے ہیں. شیخ ابو بکر شبلی آ گئے اور کہا جناب اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ کہا تھا کل آنا عشق کی تعریف بتاؤں گا عشق کی حقیقت بتاؤں گا. تو حضرت شاہ منصور کہتے ہیں سنو شبلی عشق کی ابتدا چلنا ہے اور عشق کی انتہا سولی پہ چڑھ جانا ہے. عشق کی ابتدا چلنا ہے اور یہی بات حضرت عارف گری سرکار نے کی ہے. میاں صاحب نے نام دے تو چا بول بہو یار. دوستان گرامی قدر عارف گری سرکار فرماتے ہیں عشق دیئے ریت قدیمی عشق کام چلانا ہے عشق جلا دیتا ہے عشق کی ابتدا چلانا ہے اور چلنا ہے انتہا جو ہے سولی پہ چڑھ جانا انتہا سولی پہ چڑھ جانا یہ عشق کی حقیقت ہے. تو اس لیے گھر والا وہ عاشق کہنے لگے وہ اللہ کو عزت کی عاشق اللہ کو عزت کے محب اللہ سے پیار کرنے والے کہنے لگے کہ ہمیں اس کی محبت میں جلا دیا محبت کی آگ میں جلا کے پھسک کر دیا. اس لیے بدن کمزور ہے اس لیے بدن ضعیف ہے اس لیے بدن کمزور ہے عشق نے جلا دیا. دوستان گرامی قدر یہ عشق جو ہے فرماتے ہیں اس نے جلا دیا. تو کہتے ہیں پھر تمہارے چہرے جو ہیں ان پہ تبانی کیوں ہے چہروں پہ رونق کیوں ہے چہروں پہ نور کیوں ہے. تو پھر حضرت شاہ نصیر الدین سراج دولہ آپ بول اٹھے فرماتے ہیں یہ حضور کے غلاموں کی نشانی ہے یہ اللہ کے بندوں کی نشانی ہے یہ اللہ سے پیار کرنے والوں کی نشانی ہے کہ ان کے چہروں میں کشش ہوتی ہے ان کے چہرے پہ نور نہیں ہوتے ان کے چہروں پہ نور ہوتا ہے ان کے چہروں پہ چمک ہوتی ہے. تو شاہ نصیر الدین امام الانبیاء کی حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں اذا ذکر اللہ والوں کی نشانی یہ ہے انہیں دیکھو تو خدا یاد آ جائے. اللہ کے بندے جو ہیں نا ان کی نشانی یہ انہیں دیکھو تو خدا یاد آ جائے. تو حضرت شاہ نصیر الدین بہت بڑے آپ فرماتے ہیں کہ کری سرکار نے اسی بات کو بیان کیا. آپ فرماتے ہیں کہ حال ہی ہوتا حال ہی ہوتا کسی نو مالا
کی آگ میں، لیکن چہرے پہ یہ اللہ رب العزت کے عاشقوں کی، چاہنے والوں کی، محبت کرنے والوں کی نشانی ہے. ان کے چہرے پہ نور نہیں ہوتے، چہروں پہ نور ہوتا ہے، چہروں پہ کشش ہوتی ہے، چہروں پہ نورانیت ہوتی ہے. تو کہنے لگے بدر اس لیے کمزور ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور محبت کی بھٹی میں، محبت کی آگ میں جل رہے ہیں، اس وجہ سے بدن ضعیف ہے. لیکن چہرے اس لیے شمع کی طرح روشن ہے کہ اس کی محبت کا نور، اس کی محبت کا نور اللہ رب العزت نے عطا فرمایا. چہرے اس لیے جگمگا رہے ہیں اور چمک دمک رہے ہیں. تو یہ تین گروہ تھے دوستان گرامی قدر جن کی بات عیسیٰ علیہ السلام نے کی ہے. تو ایک وہ ہیں جو جہنم سے ڈر رہے ہیں، تو فرمایا تمہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. جو جنت کے مشتاق تھے فرمایا جنت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، تگ و دو کرنی چاہیے. ساری وہ الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اللہ نے فرمایا کوشش کرو، سعی کرو، جدوجہد کرو جنت کو پانے کے لیے. جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایسے نہیں ملتی کہ وہ بڑی اعلیٰ منظر ہے، بڑی اچھی جگہ ہے، بڑا اعلیٰ ٹھکانہ ہے. اور تیسرے وہ تھے کہ جنہیں نہ جنت سے غرض ہے نہ جہنم سے گزرنے والا سروکار ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنے مالک کو راضی کرنا ہے، ہم نے تو اپنے مالک کو راضی کرنا ہے. اور جب مالک راضی ہوگے تو جنت کا مالک ہے، جنت میں تو مل ہی جانا ہے، جنت تو عطا کر دے گا. جب وہ راضی ہوگے، جب وہ راضی ہے تو پھر اور کیا چاہیے. آخر میں کیونکہ نمبردار جزاک صاحب اللہ پاک ان کے درجے بلند کرے، جب بھی میں آتا تھا نا تو اکثر ہمارا فرمائش کرتے تھے جناب ایک بابو صاحب کا کلام تو سب پڑھنا ہی پڑھنا، میاں صاحب کا کلام بھی. مرحوم اجاز بھائی کے بچے ذیشان عثمان جنہاں دے سر تو اج باپ کا سایہ اٹھ گیا، انہاں دے صدمے نو بھی وہ آپ کو سمجھ سکتے ہیں. اتنا زبان نال الفاظ نال بیان نہیں کی جا سکتی ہیں. انہاں دا تعلق محسوسات نال ہے. اس واسطے دو تین اشعار میاں محمد صاحب آپ میں سرکار دے دی. ایک شعر حضرت بولے شاہ قصوری فرماتے ہیں کہ الف اللہ دل رکھتا میرا، الف اللہ دل رکھتا میرا، مینوں بیٹی سمجھ نہ سمجھ نہ آوے لذت الف دی آئی این تے دین فرق نہ جانا، این تے دین فرق نہ جانا، بھلے الف سمجھ کون کرے رکھے والی تدبیر ویرانی ویری ہوں دے، ویر ویرانی ویری
دیا جن پہ ماں مری تے مک جن پہ تے پیر مرن گھر ویلا تے پیوا باج محمد بخشا ہم سب کی شادی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور بھائی محمد اعجاز کو اللہ کریم جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے بچوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو اور جمیع پسماندگان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی، اس پہ صبر کرنے کی اور صبر پہ اجر عطا فرمائے۔ اللہ کی عزت کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ آپ تمام احباب سے اجازت چاہوں گا کہ مالک ہم سب کو زندگیوں کی قدر کرتے ہوئے آخرت کے لیے توشے آخرت تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی کی ایک ایک سانس کو غنیمت جان کر آخرت کے لیے اس سے توشہ تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ اتنی دیر میں دسترخوان بچھا لیں۔ جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہان، جن کے آنے سے الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیمان کی کریم جتنی بھی کلام مجید تلاوت کی گئی ہے، 27 مکمل قرآن مجید اور اس کے علاوہ لاکھ کلمات طیبات، آیات بینات کی تلاوت کی گئی، اسماء حسنہ کا ورد کیا گیا، مختلف صورتیں پڑھی گئیں۔ مالک کریم لاکھوں کی تعداد میں اس تمام تر کلام کو اور جو تمام و تبرک حاضر ہے منتخب آیات بینات کی صورت میں جو ختم پاک پڑھا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ آقا کریم علیہ السلام کے توسط سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، جمیع صحابہ کرام اور جمیع اہل ایمان، مرد و خواتین سب کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ یا رب خصوص راجہ محمد ذیشان اور راجہ محمد عثمان کے والد گرامی راجہ محمد اعجاز مرحوم اور ان کی پھوپھی راجہ طارق صاحب کی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ، راجہ محمد اعجاز مرحوم کے والدین مرحومین کے لیے تیری بارگاہ میں اس سال اسلام کے لیے پیش کرتے یا اللہ شرف قبولیت عطا فرما۔ جمیع مرحومین کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، یا اللہ کے درجات بلند فرما، زندگی کی تمام تر تقصیرات سے، صغیر و کبیر سے صرف نظر فرماتے ہوئے یا اللہ سب کی مغفرت و بخشش فرما۔